بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آمین۔ میں سہیل احمد خان اپنی آج کی سادہ سی بات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع انتہائی تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بحیثیت معاشرہ اخلاقی اور انسانی پستی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک اقتباس آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جس کا عنوان ہے مجھے سب یاد ہے۔ وقت رخصت ماں نے کہا، اب ہو گئی ہو تم جواں، پورے 12 سال کی، مجھے سب یاد ہے۔ کام کرنا بہترین، رکھنا باجی کا خیال، ماں کا وہ حکم، مجھے سب یاد ہے۔ تنخواہ پر تمہارا حق نہیں، ابا لے کر آئے گا گھر چلانے کے لیے، مجھے سب یاد ہے۔ ہائے اتنی کم عمر میں منع کو اٹھانا، بازوؤں کا شل ہو جانا، مجھے سب یاد ہے۔ درجنوں کھلونوں اور گڑیوں کو دیکھ کر دل میں ایک ہوک سی اٹھنا، مجھے سب یاد ہے۔ ننھے ہاتھوں سے باجی کا قیمتی گلدان ٹوٹنا اور اپنے گالوں پر تھپڑ کی جھنجھناہٹ، مجھے سب یاد ہے۔ شرفو باورچی کا قریب آنا، بلا ضرورت مجھے چھونا اور میرا سہم جانا، مجھے سب یاد ہے۔ گھر والوں کی یاد میں گھر کے کسی کونے کھدرے میں اپنے میلے کچیلے بستر پر رات بھر آنسو بہانا اور سسکنا، مجھے سب یاد ہے۔ امید ہے میرے اس اقتباس سے آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کون سا موضوع زیر غور و فکر ہے۔ یہ اقتباس ان سب ننھے بچے اور بچیوں کے نام جو ہمارے معاشرے کی مکروہ سوچ کی سولی چڑھے ہوئے ہیں۔ جب بھی میں معاشرے کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں۔ میرا مقصد کسی ایک فرد یا طبقے کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جس سماج کا حصہ ہیں، اس میں ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر دوسرے گھر میں چھوٹے بچے اور بچیاں کام کرتے نظر آئیں گے، اور ہم سب بے حس ہو کر اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو درکنار، ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، بلکہ بڑے فخر سے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کے گھر میں زیادہ بچیاں کام کرتی ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ اور سونے پر سہاگا، ہم اپنے اس غیر انسانی فعل کا جواز مختلف طریقوں سے اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید میں ہی غلطی پر ہوں۔ مثال کے طور پر، ان کے ماں باپ خود ہی چھوڑ جاتے ہیں، وہ اتنے بچے اسی لیے پیدا کرتے ہیں کہ سب کما کر لائیں۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے اور کسی اور گھر کا رخ کریں گے۔ انہوں نے تو ساری زندگی یہی کرنا ہے، یہی ان کا مقدر ہے اور یہی ان کا مستقبل، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ ہر طرح کا کمزور جواز اور بہانہ پیش کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت یہ سب ہم اپنے ضمیر کو سلانے اور اس کی تسلی و تشفی کے لیے پیش کرتے ہیں۔
کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ ناظرین، گھر میں کام کرنے والے بچوں اور بچیوں سے ان کی عمر اور بساط سے زیادہ کام لینے کے ساتھ ساتھ ان سے ایسا ناروا سلوک دیکھنے میں آتا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ ان پر تشدد کے واقعات ایک روزمرہ کا معمول ہے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا واقعہ خبروں کی زینت بن بھی جائے تو چند روز کے شور شرابے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ ان کا جنسی استحصال بھی ہوتا ہے، جس کو بدنامی کے خوف سے دبا دیا جاتا ہے، اور ان کے ماں باپ کو کبھی دھمکا کر اور کبھی کچھ پیسے دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ ان کو گھر کے اس کونے میں جگہ دی جاتی ہے جہاں شدید موسمی حالات کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ان سے تھوڑی سی بڑی عمر کی بچیوں پر ڈال دی جاتی ہے، جنہیں وہ اپنی ننھی سی گود میں اٹھائے پھرتی ہیں، اور مائیں بری الذمہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ریسٹورنٹ میں جب سب گھر والے اعلیٰ قسم کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک بچی بغیر کچھ کھائے پیے اس بے حس اور بے شرم کنبے کا بچہ سنبھال رہی ہوتی ہے، یہ دل خراش منظر عام ہی نظر آتا ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یا اللہ، انہیں تیرا کوئی خوف نہیں۔ ان بچوں کا استحصال کر کے ہم کوئی غلطی نہیں بلکہ ایک ناقابل معافی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمیں انسانیت کے زوال کی ان اتاہ گہرائیوں سے نکلنا پڑے گا۔ کاش کہ ہم ان بچوں کے چہروں میں اپنے بچوں کی صورت دیکھ سکیں اور سوچیں کہ ان کا دل بھی چاہتا ہوگا پڑھنے کا، کھیلنے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، اچھا کھانا کھانے کا، اور اچھے بستر پر سونے کا۔ کاش کہ ہم ان کو اپنا زر خرید غلام سمجھنا چھوڑ دیں اور ان بچوں کو انسان سمجھتے ہوئے ان کو تعلیم دیں، کھانے کو اچھا دیں، کام ان کی عمر کے مطابق لیں، ان کی عصمتوں کی حفاظت کریں، اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں۔ ناظرین، یہ معاشرہ صرف اسی صورت میں ترقی کرے گا جب ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب مجھے اجازت دیں، اور ہمیشہ کی طرح میں اپنی اہلیہ سروت سہیل کا شکر گزار ہوں جو میری اس کاوش میں اپنے قلم کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ اگلی سادہ سی بات تک کے لیے اللہ حافظ۔